الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زار قبری بعد مماتی فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي۔ جس شخص نے میری قبر کی میرے مرنے کے بعد زیارت کی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد زیارت کی، تو گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ یہ اور اس قسم کی حدیثوں کی وجہ سے حضرات علماء کی یہ رائے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت یہ بہت ہی اونچے اعمال میں سے ہے، اور یہ ان اعمال میں سے ہے جن سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، اور ان اعمال میں سے ہے جن کے نتیجے میں بہت زیادہ روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے بہت ہی نیک عمل ہونے پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کا اجماع نقل فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اگرچہ مدینہ منورہ کا سفر، مسجد نبوی کی زیارت، روضہ پاک کی زیارت یہ مناسک میں سے نہیں ہے، یہ حج کے اعمال میں سے نہیں ہے، مگر آج تک تاریخ میں ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوا ہوگا جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہو اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت نہ کی ہو۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ طیبہ کی عزت پہ، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مومن کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ محبوب چیز ایک مومن کے نزدیک
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے. آپ پہ میری جان ہے قرباں، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ محبت مسلمانوں کے دلوں میں ایسی پیوست ہوتی ہے کہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ اس محبت کے نتیجے میں ہر اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا ہے. اسی لیے مومنوں کے دلوں میں مکہ مکرمہ کی محبت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. مدینہ منورہ سے محبت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے. ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، بلال سے، خبیب سے، خباب سے، طلحہ سے، زبیر سے، عائشہ سے، حفصہ سے، ام سلمہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین. اسی لیے تو محبت ہے کہ ان سب کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے تھا. مسجد نبوی سے ہمیں اسی لیے محبت ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. قباء سے اسی لیے محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے. تو اصل جو محبت کا مرکز ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی وجہ سے مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ جاتے ہوئے مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کی بھی نیت کرے. ہمارے بزرگوں کے سرخیل سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ تشریف فرما تھے، اور علماء کی آپس میں بحث شروع ہو گئی کہ جو شخص مدینہ منورہ جائے اسے کس نیت سے جانا چاہیے. تو بعض علماء کی رائے یہ ہوئی کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جانا چاہیے، اور دوسرے بعض کی یہ رائے ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی نیت ہونی چاہیے. اور اس میں ایک ایکیڈیمک بحث شروع ہو گئی دلائل کی روشنی میں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا ان لوگوں سے جو یہ کہتے تھے کہ صرف مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے. حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ مدینہ منورہ کو اور مسجد نبوی کو پوری دنیا میں جو فضیلت حاصل ہے وہ کس کی وجہ سے حاصل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ عجیب بات ہے کہ جن کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے ان کی تو نیت نہ کی جائے، اور جن چیزوں کو فضیلت حاصل ہے ان کی نیت کی جائے. اس لیے مدینہ منورہ جانے والے کو نیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی نیت بھی کرنی چاہیے، اور مسجد نبوی کی زیارت کی نیت بھی کرنی چاہیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں امت کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں. ان سب نے یہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی نیت کرنا مدینہ منورہ جانے والے کے لیے مستحب ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی سب چیزوں کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی محبت کے نتیجے میں لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی اپنے خلافت کے زمانے میں غالباً بغداد مرکز تھا، تو وہاں سے ایک شخص کو پورا خرچہ دے کر روانہ کرتے تھے مدینہ منورہ جانے کے لیے.
وہ پرانا زمانہ تھا جب کوئی کام ہوتا تھا. آج کل بھی جب کسی کو کوئی کام ہوتا ہے تو کسی کو بھیجتا ہے. جسے کمپنی کا مالک اپنے کام کرنے والے کو چائنا بھیجتا ہے کہ بھئی یہ کام کر کے تم آ جاؤ، اور پورا خرچہ کمپنی اٹھاتی ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وقتاً فوقتاً بہت کثرت سے ایک شخص کو خرچہ دے کر پورے سفر کا اور مدینہ منورہ میں قیام کا خرچہ دے کر کے بھیجتے تھے کہ تم مدینہ منورہ جاؤ اور صرف ایک کام کے لیے جاؤ، میری طرف سے سلام پیش کر کے آؤ. پر آج میرے بھائیو ہم لوگوں کو اتنی زیادہ غفلت ہو گئی ہے، اتنی زیادہ غفلت ہو گئی ہے، خاص طور پہ اب نئی نسل میں، کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جانے والوں سے اتنا بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا سلام پیش کرنا. اب اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارا سلام پیش کرنا. تو اس سلسلے میں بھائی کوتا ہی نہ ہو جی، بلکہ معلوم ہو کہ کوئی مدینہ منورہ جا رہا ہے تو ایسے شخص سے ملنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹیلی فون سے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی ہمارا سلام پہنچا دینا. تو اب یہ مدینہ منورہ کی زیارت جو نصیب ہو رہی ہے یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر فرمائیں. جو حضرات یہاں سے ڈائریکٹ جا رہے ہیں مدینہ منورہ وہ یہاں سے سفر شروع کر رہے ہیں. جو حضرات پہلے مکہ مکرمہ چلے گئے اور مکہ مکرمہ سے پھر حج کر کے جا رہے ہیں یا حج سے پہلے جا رہے ہیں، اب وہ وہاں سے سفر شروع کریں گے. تو اس سفر میں سب سے پہلا جس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ جس ذات کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ ذات اس دنیا میں جس مشن کو لے کر آئی تھی وہ مشن یہی تھا کہ اس روئے زمین پر رہنے والا ہر انسان اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو جائے. تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ کہ گناہوں سے بچنا ہے. نمبر 2، اس پورے سفر میں سنت کا جتنا زیادہ اہتمام ہو سکے کرنا ہے، ہر کام سنت طریقے کے مطابق، اور ساتھ ساتھ نیت کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ جب ہم واپس چلے جائیں تو اب ہماری زندگی سنت طریقے کے مطابق گزرے. ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں، ایک ایک سنت. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ اتباع سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. تو پورے سفر میں سنت کا اہتمام. نمبر 3، پورے سفر میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایصال ثواب کیا جائے، ثواب پہنچایا جائے. میرے محبوب شیخ حضرت حاجی فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے کہ جو شخص مدینہ منورہ جا رہا ہے اسے سفر میں کم سے کم 1000 مرتبہ سورہ انا اعطینا کل کوثر پڑھ لینی چاہیے. اور یہ 1000 کا لفظ جو ہے ذرا گھبرا دینے والا ہے، مگر سورت بہت مختصر ہے تو بہت جلدی وظیفہ پورا ہو جائے گا. 1000 مرتبہ سورہ انا اعطینا کل کوثر پڑھ لینا چاہیے، اور پڑھ کر اس کا ثواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دینا چاہیے. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کوئی بھی چیز کچھ نہ کچھ پڑھ کر ثواب پہنچایا جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوگی. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام، پورے سفر میں زیادہ سے زیادہ درود شریف زبان پر ہو، زیادہ سے زیادہ درود شریف. اور ایک ٹارگٹ مقرر کر لیا جائے، اس لیے کہ جب ہم ٹارگٹ مقرر نہیں کرتے تو پھر نفس ہم پر غالب آ جاتا ہے. تو ٹارگٹ مقرر کر لیا جائے، ہدف مقرر کر لیا جائے کہ لیسٹر سے لے کر مدینہ منورہ پہنچنے تک مجھے کم سے کم 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے تک کم سے کم مجھے 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے. دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ فرشتے پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں. جب میرے اوپر کوئی امتی درود بھیجتا ہے
تو وہ اس درود کو لے لیتے ہیں اور اس درود کو لے کر میری بارگاہ میں آتے ہیں. تو خوب درود شریف بھیجو تاکہ ہمارے پہنچنے سے پہلے بار بار ہمارے نام کا وہاں ذکر ہو. خوب درود شریف پڑھو. اور سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی درود شریف ہیں. جو درود شریف یاد ہے وہ پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی. آج ایک ہماری نئی کتاب چھپ کر آئی ہے حج اور عمرے پہ جانے والوں کے لیے کچھ کام کی باتیں. تو وہ انشاءاللہ تقسیم ہوگی ابھی اس پروگرام کے بعد. تو اس میں یہ درود شریف لکھا ہوا ہے اور بہت پیارا درود شریف ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ درود بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما تحب و ترضی، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں اور جیسا کہ آپ پسند کرتے ہیں. ایسا درود بھیجئے جو آپ پسند کرتے ہیں. عدد ما تحب و ترضی، اور جتنی مرتبہ آپ چاہتے ہیں اور جتنا آپ پسند کرتے ہیں. بہت مختصر مگر بہت بڑھیا درود شریف. یہ پڑھو. اور بالکل مختصر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود شریف تو میرے بھائیو 10 20 25 30 ہزار مرتبہ بھی ہو سکتا ہے. تو درود شریف پورے سفر میں خوب ہو. تو ایک گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نمبر 2 سنت طریقے کے مطابق سفر کرنا ہے اور سارے کام سنت طریقے کے مطابق کرنا ہے. نمبر 3 کچھ نہ کچھ پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثواب پہنچانا ہے. اور نمبر 4 درود شریف کی کثرت. اور نمبر 5 اپنے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو کچھ اندر ہے اسے بڑھانا ہے، اور اگر نہیں ہے تو بٹھانا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بٹھانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو پڑھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب لے لیں، آپ کی بایوگرافی پر. انگلش میں، اردو میں، گجراتی میں کتابیں ملتی ہیں. اور سفر میں آپ کتاب لے لیں. تو پورے سفر میں ایک ہی عمل کرنے میں انسان کی ایک طبیعت ہے کہ تھوڑی اکتاہٹ ہو جاتی ہے، بورڈم آ جاتا ہے. تو کبھی درود شریف پڑھیں، کبھی کچھ پڑھ کر کے ثواب پہنچائیں، کبھی یہ کتاب پڑھیں، کتاب ایک دوسرے کو سنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بیان ہوں. تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھے گی اور شوق بڑھے گا کہ کب میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں اور کب میں وہاں جا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے میں حاضری دوں. جب محبت میرے بھائیوں دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ دل جو ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے. ایک شاعر نے اردو میں کہا ہے کہ اے باد صبا رک رک کے تو جا، روزے کے مکی سے یوں کہنا. شعراء جب اپنے کسی محبوب پر کوئی پیغام بھیجتے ہیں تو صبا نام کی جو ہوا ہے اس کو حکم کرتے ہیں کہ یہ صبا تو جا رہی ہے، اس لیے کہ صبا جو ہے وہ عربستان کی بہت ٹھنڈک پہنچانے والی ہوا ہے، اور سموم جو ہے وہ گرم ہوا ہے. تو جب کسی محبوب کو کوئی پیغام پہنچاتے ہیں تو صبا کو کہتے ہیں، اور جب کسی دشمن کو کوئی بات کہتے ہیں تو سموم کو کہتے ہیں. تو شاعر نے کہا کہ اے باد صبا، اے صبا کی ہوا، میں تو وہاں تک پہنچ نہیں پاتا اس لیے کہ میں بیمار ہوں یا کمزور ہوں یا میرے پاس پیسے نہیں ہے یا میرے سرکمسٹانسز نہیں ہے، مگر تو ادھر جا رہی ہے تو میرا پیغام پہنچا دینا. اے باد صبا رک رک کے تو جا، آہستہ آہستہ تو جا، اور جا کے روزے کے مکی سے یوں کہنا کہ جب تو وہاں پہنچ جائے تو روزے کے اندر جو صاحب رہتے ہیں ان سے کہنا میری طرف سے. کیا کہنا؟ میں دل ہی دل میں روتا ہوں جب لوگ مدینے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں دل ہی دل میں روتا ہوں جب لوگ مدینے جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ ہونا چاہیے عشق.
کہ جب لوگوں کو دیکھے کہ یہ حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ حضرات عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یہ حضرات مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور میں محروم کہ میں نہیں جا سکتا، یہ دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ جا رہے ہیں، ہم بھی گئے تھے اور ہم بھی جانے والے، یہ نہیں فیل ہونا چاہیے کہ میں کچھ مس کر رہا ہوں، یہ کتنے خوش نصیب ہے۔ اور یہ شوق دل میں پیدا کرے۔ ایسے اشعار اگر یاد ہوں تو خود پڑھیں، دوسروں کو سنائیں۔ اشعار اگر یاد ہو تو خود پڑھیں، دوسروں کو سنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کریں، اس سے دل ہی دل میں شوق پیدا ہوگا۔ درود شریف خوب پڑھیں، درود شریف خوب پڑھیں، اور جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جائے شوق بڑھتا جائے، اور جیسے ہی مدینہ منورہ کے گھر نظر آئیں تو درود شریف اور بڑھ جانا چاہیے، درود شریف اور بڑھ جانا چاہیے۔ دیکھو بھئی یہ محبت کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں۔ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے، محبت دنیاوی محبت، خواہش والی محبت یا دینی محبت، کسی دیندار شخص سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، کوئی ہمارا شیخ ہے، ہمارا استاد ہے، اور بہت محبت ہو جاتی ہے، اور ہم لیسٹر میں رہتے ہیں، وہ کہیں اور رہتے ہیں، تو آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کسی سے محبت ہوتی ہے اور جس سے محبت ہے اس سے ہم دور ہوتے ہیں، تو جب دوبارہ ان کی طرف جانا شروع کرتے ہیں تو جیسے جیسے ان کی بستی قریب آتی ہے تو دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں، ہمیں تو پورے سفر میں کوئی دھڑکن ہی محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی سوچئے میرے بھائیو، عشق کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، مگر حقیقت میں عشق ہے یا نہیں؟ دل میں ہمیں کوئی فیلنگ ہوتی ہے یا نہیں، کوئی ڈیفرنٹ فیلنگ کہ میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ، جا رہا ہوں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، قاسم العلوم والخیرات، جب وہ سفر کر کے جا رہے تھے، اس وقت پرانے زمانے میں اونٹنیوں پر جاتے تھے، جب حضرت کو مدینہ منورہ دور سے نظر آیا تو اونٹنی پر سے نیچے اتر پڑے اور چپل بھی اتار دیے، موزے چپل اتار دی، جوتیاں اتار دی اور ننگے پیر چلنے لگے۔ تو وہ جو پتھر ہیں نوکیلے وہ قدم میں چھوب رہے تھے اور خون بہنے لگا، مگر حضرت ایسے عشق میں مخمور تھے اور ایسے انٹاکسیکیٹڈ تھے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، درود شریف پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی مجھے گنبد خضرا نظر آیا اور میں بالکل قریب پہنچ گیا مدینہ منورہ کے، تو میرے دل میں، اس وقت تو بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اس وقت بہت دور سے نظر آ جاتا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں مدینہ منورہ کے باؤنڈری کے قریب آ گیا ہوں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کسی کام کے لیے اس طرف بھی نکلے ہوں اور آپ کا قدم مبارک اس سرزمین پہ کہیں پڑا ہو، تو کہیں قاسم نانوتوی ان قدموں پر اس حال میں نہ چلے کہ اونٹنی پہ بیٹھا ہوا ہے یا پاؤں میں جوتی پہنی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا عشق نصیب فرمائے۔ یہ میں چند واقعات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہو اس وقت بھی، اور وہاں اور زیادہ شوق پیدا ہو۔ تو اس شوق کے ساتھ جب مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آئے تو شوق ہمارا اور بڑھ جائے، مسجد نبوی نظر آئے، یعنی اتنی محبت ہونی چاہیے کہ آدمی کو مدینہ منورہ نظر آئے تو پھر اس کی آنکھیں تلاش کر رہی ہو کہ مسجد نبوی کہاں ہے، پھر اس کی آنکھیں تلاش کر رہی ہو کہ گنبد خضرا کہاں ہے جس کے نیچے اس روئے زمین پر بلکہ اللہ کی کائنات میں جو سب سے افضل ذات ہے وہ آرام فرما رہی ہے، سب سے افضل ذات وہاں آرام فرما رہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سعادت میرے بھائیوں نہیں ہے۔ اور وہاں درود شریف خوب ہو کثرت سے، پھر اس وقت یہ دکان اور وہ دکان اور فنا چیز نہیں، درود شریف، بس درود شریف، بار بار درود شریف پڑھتے پڑھتے، درود شریف پڑھتے پڑھتے محبت کے ساتھ اپنی قیام گاہ پر پہنچے، قیام گاہ پر پہنچ کر ہوٹل میں اپنا سامان وامن رکھا، اور سامان وامن رکھ کر کے غسل وغیرہ سے تیاری کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے سلام پڑھنا ہے۔ غسل کریں، اور مکہ مکرمہ کی طرح اگر کوئی بیمار ہے، بہت تھکا ہوا ہے، کوئی تکلیف ہے،
اور فوراً اگر سلام پڑھنے کے لیے جانا نہیں چاہتا تو 24 گھنٹے کے بعد بھی جا سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ جلدی سے جلدی پہنچ جائے، جلدی سے جلدی، اور سنت طریقے کے مطابق بدن کی صفائی کریں، غسل کریں، اور عمدہ کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، عمامہ پہن سکے تو عمامہ پہنیں، اور مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو۔ یہاں پر میرے بھائیوں میں یہ عرض کر دوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک جو ہماری صفائی ہوتی ہے، عید کے دن صفائی ہوتی ہے، عمرے میں داخل ہونے سے پہلے صفائی ہوتی ہے، حج کے احرام میں داخل ہونے سے پہلے صفائی ہوتی ہے، شادی والے دن صفائی ہوتی ہے، تو اس صفائی میں داڑھی کو منڈوانا اور داڑھی کو کٹوانا شامل نہیں ہے۔ جو اپنے داڑھی کو منڈواتا ہے اور کلین شیو کرتا ہے تو یہ دنیاوی اعتبار سے لگتا ہے کہ صفائی ہوئی، دنیاوی اعتبار سے کیا مطلب، ہمارے ذہن فاسد ہو گئے، اس لیے اللہ کی نظر میں وہ چہرہ بہت برا لگتا ہے۔ اسی طرح چاروں ائمہ، دیکھو امت میں سب سے بڑے 4 امام گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں قرآن اور حدیث سمجھنے کی سب سے زیادہ سمجھ عطا فرمائی، وہ 4 امام ہیں۔ سب سے زیادہ جنہوں نے صحابہ کرام کے دور کے بعد قرآن مجید کو اور حدیث کو سمجھا، یہ 4 ہیں، اور اس میں کوئی کلام نہیں کر سکتا، اس پر کسی کا کلام نہیں ہے کہ ان 4 سے زیادہ کسی نے قرآن اور حدیث کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی کوئی دعویٰ کرے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان 4 نے قرآن اور حدیث پر عبور جو اللہ نے انہیں نصیب فرمایا۔ یہ 4 حضرات یہ فرماتے ہیں کہ داڑھی بڑھانا واجب، سنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، مگر ہے یہ واجب، درجے میں واجب۔ اگر کوئی اس کو منڈواتا ہے یا اس کی جو حد ہے اس سے کم کروا کے کاٹتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو داڑھی جو ہے وہ 4 اماموں کے نزدیک بڑھانا واجب، اور 4 اماموں کے نزدیک اس کی حد جو ہے وہ 1 مشت ہے، 1 مٹھی، 1 قبضہ۔ اس طرح آپ پکڑ لیں، ابھی باقی ہے وہ کاٹ دیں۔ اس طرف جو ہے اس کو بھی اس طرح کاٹنا ہو تو کاٹیں۔ تینوں طرف اگر کوئی کاٹنا چاہے تو کب کاٹ سکتا ہے؟ جب 1 مشت ہو جائے۔ 1 مشت سے کم اگر کاٹے گا تو اس کی داڑھی شرعی نہیں ہوگی۔ تو ہم میرے بھائیوں، یہ ایک تلخ موضوع ہے۔ تلخ موضوع اس لیے کہ چونکہ یہ ایک ظاہری چیز ہے تو بعض حضرات کو ذرا شرمندگی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی بولنے میں ذرا دقت ہوتی ہے، مگر اس لیے ہم بار بار اس موضوع پہ بولتے ہیں جب کبھی موقع مل جاتا ہے کہ میرے بھائیوں یہ مسئلہ بہت ہی نازک ہے، اور میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا رہے کہ مرنے سے پہلے، اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے، یا مکہ مکرمہ جانے سے پہلے، مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جانے سے پہلے اس کی داڑھی شرعی نہ ہو جائے۔ میں بالکل یہ نہیں چاہتا، اور بہت اندر درد دل سے میرے بھائیوں میں کہہ رہا ہوں، اس مسئلے کو آپ لائٹلی نہ لیجیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ۔ جن حضرات کی داڑھی شرعی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، جن حضرات کی داڑھی شرعی نہیں ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں، ارادہ کر لیں۔ حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، قرات میں امام تھے اپنے زمانے کے۔ یہ مدینہ منورہ کے شیخ حذیفی جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے قرآن ان سے صحیح کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مرید تھے۔ تو قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک عجیب ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کے بندے، رحمت والے برکت والے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر جگہ دے تاکہ تیرا چہرہ بھی رحمت والا اور برکت والا ہو جائے۔ جن حضرات کی بالکل داڑھی نہیں ہے وہ تو خوب توجہ فرمائیں اس کی طرف، یعنی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کے چہروں کے اوپر جو داڑھی نہیں ہے تو آپ کا چہرہ کس شخص جیسا ہے؟ انبیاء میں سے ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی داڑھی نہیں تھی، صحابہ میں سے ایک شخص نہیں ہے جس کی داڑھی نہیں تھی، محدثین میں سے، مفسرین میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، ائمہ میں سے، علماء امت میں سے،
جو جتنے بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں، ایک شخص ایسا نہیں ہے، اور سب کی داڑیاں ایک مشت تھی، سب کی، ان سب کی. تو آپ سوچئے کہ آپ کس کی نقل کرنا چاہتے ہیں، آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو میرے بھائیو اگر یہ اس طرح لمبی داڑھی پسند نہ ہوتی اور اللہ کو اچھی نہ لگتی تو اپنے انبیاء کے لیے کبھی یہ پسند نہ کرتے، اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کبھی پسند نہ کرتے، اس لیے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. تو اگر پسند نہ کرتے تو آپ سے فرما دیتے کہ داڑھی کو ذرا کٹواؤ، اتنی لمبی داڑھی مجھے پسند نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو ہمت کرو، اور ہمت کر کے اپنی داڑھیوں کو شرعی کر دو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی داڑھیاں شرعی ہوتی ہیں مگر بعض وجوہات سے وہ تھوڑا تھوڑا کاٹ دیتے ہیں تو وہ غیر شرعی ہو جاتی ہے. داڑھی شرعی رکھو. دیکھو قبر میں رکھے جانے کے بعد ایک شخص جب ہمیں راستے میں ملتا ہے تو ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں، اس کی ٹوپی دیکھ کر، اس کی داڑھی دیکھ کر، اس کا کرتا دیکھ کر. یہ جتنا بھی ایک مومن کا یونیفارم ہے اس میں سے صرف ایک چیز رہ جائے گی، داڑھی رہ جائے گی. فرشتے جب آئیں گے سوال پوچھنے کے لیے تو چہرہ دیکھتے ہی انہیں پتا چل جائے گا کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے. سوچو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم پہنچیں گے شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے، تو ان جیسا چہرہ نہیں ہوگا تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی میرے بھائیو. سوچو کتنی تکلیف ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں البدایہ والنہایہ میں یہ قصہ لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 شخص مدینہ منورہ پہنچے کسرا کے بھیجے ہوئے، اور وہ غیر مسلم تھے. تو غیر مسلم داڑھی رکھے نہ رکھے کیا فرق پڑ جاتا ہے، وہ کلین شیو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا، نظر پڑی کہ آپ نے چہرہ یوں ہٹا لیا. یعنی جو شخص داڑھی منڈواتا ہے اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا آپ نے، اور چہرہ یوں ہٹا لیا اور کہا کہ تم لوگوں کو یہ کام کرنے کے لیے کس نے کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے، یعنی ہمارے بادشاہ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بادشاہ نے تو مجھے یہ حکم کیا ہے کہ میں داڑھی نہ منڈواؤں بلکہ داڑھی کو بڑھاؤں. اور حدیث میں کہیں بھی صرف داڑھی اگانے کا ذکر نہیں ہے. جو حضرات عربی سے واقف ہیں، حدیث شریف میں داڑھی کے سلسلے میں جتنے بھی احکام وارد ہوئے ہیں ان سب میں زیادہ کا لفظ پایا جاتا ہے، بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ. تو بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل چھوٹی سی ہے، وہ بڑھانا نہیں کہا جاتا. داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ. تو اس لیے میرے بھائیوں جن حضرات کی داڑھی نہیں ہے، چاہے حج میں جا رہے ہیں، چاہے عمرے میں جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں، آپ حضرات یہ طے کر لیجئے کہ ہمیں جو ہے داڑھی شرعی رکھنی ہے. بھائی کرو گے؟ بھائی کرو گے؟ جی یہ میرا بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے کہ داڑھی کو شرعی کر لیجئے، اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اور یہ جتنے داڑھی والے ہیں، بہت سے داڑھی والے بڑی بڑی آفیسوں میں کام کرتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، بڑے بڑے پوزیشن میں کام کرتے ہیں، مگر انہیں تو کوئی دشواری پیش نہیں آتی. اصل میں یہ ہم نے ہمارا دل اور دماغ ایسا بنا لیا ہے، ایک ہم نے اپنی باؤنڈری ایسی بنا لی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے. یہ بری چیز نہیں ہے میرے بھائیو. داڑھی جو ہے، داڑھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے. اس لیے آج ہی ارادہ کر لیجئے. شروع میں سب سے پہلی مجلس میں نے کہا تھا کہ اللہ کی تمام نافرمانیوں سے آپ توبہ کر لیں، تو یہ بھی اللہ کی ایک نافرمانی ہے. آج توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے یہ طے کر لیں کہ اب سے ہمیں داڑھی کو اس وقت تک نہیں کاٹنا ہے جب تک کہ ایک مشت نہیں ہو جائے گی، اور جب ایک مشت ہو جائے اس کے بعد آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے اب داڑھی رکھ لیں گے. انشاءاللہ مدینہ منورہ پہنچتے پہنچتے داڑھی کافی چہرے کے اوپر آ بھی جائے گی. اللہ تعالیٰ وہی سب کو توفیق عطا فرمائے. تو خیر کپڑے وپڑے پہن کر اچھی طرح سے تیار ہو کر اب مسجد نبوی کی طرف آپ روانہ ہوں، اور مسجد نبوی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اگر کچھ فقراء ملے تو ان کو کچھ صدقہ میں پیسے بھی دے دے. مدینہ منورہ کے فقراء پر صدقہ کرنا مستحب ہے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے. اور مسجد نبوی میں مستحب یہ ہے، اور میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ مدینہ منورہ میں یہ زیارت کے جتنے آداب بیان کیے جا رہے ہیں ان میں سے ایک چیز بھی فرض نہیں ہے، ایک بھی چیز واجب نہیں ہے، ساری چیزیں مستحب ہے. تو ان کاموں کو کرنے کے لیے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے.
تو ایک مستحب کے لیے حرام کام کرنا یہ گناہ کا کام ہے. تو مستحب یہ ہے کہ آپ داخل ہوں باب جبریل سے، مگر آج کل میرے بھائیو باب جبریل اکثر بند رکھتے ہیں وہاں کے انتظام کی مصلحت کے لیے. اگر باب جبریل سے داخل نہ ہو سکے تو باب السلام سے داخل ہوں، اور اگر باب جبریل باب السلام سمجھ میں نہ آئے، مسجد اب بہت بڑی ہو گئی ہے، تو کسی بھی دروازے سے آپ سنت طریقے کے مطابق داخل ہو، دایاں قدم رکھیں، بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اعتکاف کی نیت کر لیں. اور اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد مرد حضرات جو ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ سیدھے اس حصے میں پہنچ جائیں جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا، جنت کے باغات میں سے ایک باغ. اور یہ کون سا حصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور مسجد نبوی میں جہاں پر اس وقت منبر رکھا ہوا ہے، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں چلے جائیں. اور ہر جگہ پر آپ کو لال رنگ کی کارپیٹ نظر آئے گی، مگر جو جنت کا ٹکڑا ہے اس کا رنگ الگ ہے، گرینش کلر کی کارپیٹ ہے وہاں پر. جب آپ اس میں پہنچ جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ میں جنت کے ٹکڑے میں پہنچ گیا. تو مرد حضرات تو جنت کے ٹکڑے میں پہنچنے کی کوشش کریں. جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو عورتیں مکہ مکرمہ کی طرح ہر وقت جہاں جی چاہے گا نہیں جا سکے گی. عورتوں کے لیے مسجد نبوی میں مخصوص دروازے ہیں اور ان کے لیے مخصوص احاطے ہیں. تو عورتیں یہ کریں کہ مسجد نبوی میں چلی جائیں اور مسجد نبوی میں چلے جانے کے بعد ان کا جو حصہ ہے وہاں چلی جائے. وہ جنت کے ٹکڑے میں ہر وقت نہیں جا سکے گی. ان کے لیے پورے دن میں 2 اوقات ہیں، ایک صبح کے وقت، ایک ظہر اور عصر کے درمیان، اسی میں وہ آگے جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جنت کے ٹکڑے میں آگے کے حصے میں. تو عورت جو ہے وہ جہاں کہیں اس کو جگہ مل جائے وہاں پہنچ جائے. مرد حضرات جو ہیں وہ جنت کے ٹکڑے میں پہنچ جائیں. اور اگر بھیڑ کی وجہ سے یا وہاں کے انتظامی معاملات کی وجہ سے مرد حضرات بھی آگے نہ پہنچ سکے تو اس کے لیے کوئی اپنے آپ کو اتنی زیادہ کاوش میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں مسجد نبوی میں جگہ مل جائے وہاں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں. 2 رکعت تحیۃ المسجد، یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد ہر مسجد میں پڑھنے کی ہوتی ہے. 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں بشرطے کہ 5 وقت کی نماز کی جماعت کھڑی نہ ہو رہی ہو یا مکروہ وقت نہ ہو. مکروہ وقت ہے تو تحیۃ المسجد نہ پڑھیں، جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو تحیۃ المسجد نہ پڑھیں. 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں. 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں، شکر کی 2 رکعت. اور شکر کی 2 رکعت پڑھیں یا صرف سجدہ شکر کر لیں، 2 میں سے ایک کام. اور دونوں کو بھی کر سکتے ہیں، صلاۃ الشکر بھی پڑھا اور سجدہ شکر بھی کیا. اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے مجھے اس سفر کی توفیق عطا فرمائی، مکہ مکرمہ آپ مجھے لے گئے، عمرہ کروایا، حج کروایا، پھر یہاں تک لے آئے، یہ اتنی بڑی سعادت دی، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قبولیت کے لیے دعا کریں، حج کی قبولیت کے لیے، عمرے کی قبولیت کے لیے اور زیارت مدینہ منورہ کی قبولیت کے لیے اور باقی اپنی ساری حجتوں کے لیے دعا کریں. اگر آپ یہ کام جنت کے ٹکڑے میں پہنچ کر رہے ہیں، جنت کے ٹکڑے میں، یا یہ کہ اس وقت آپ جنت کے ٹکڑے میں نہیں پہنچ سکے تو بعد میں جب کبھی موقع مل جائے تو جنت کے ٹکڑے میں جانے کے بعد اللہ سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے جنت کے ٹکڑے میں پہنچا دیا ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ٹکڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی مختلف توجیحات کی ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ اتنا حصہ جو ہے وہ اٹھا کر کے جنت میں رکھ دیا جائے گا. تو یہ اللہ آپ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، میں جنت کے ٹکڑے میں آ گیا، جنت میں آ گیا ہوں، تو آپ میرے لیے آج فیصلہ کر دیجئے کہ مجھے آپ مرنے کے بعد بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ میری زندگی کو آپ بدل دیجئے، اب مجھے گناہوں سے بچائیے، نیک کام کروائیے. اب یہاں سے جانے کے بعد میری زندگی ایسی ہو جائے
کہ یہ جنت میں جو میں داخل ہو گیا ہوں اس میں سے میں دوبارہ نہ نکلوں. آپ نے خود فرمایا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو دوبارہ ان کو نکالا نہیں جائے گا. آپ مجھے یہاں تک لے آئے ہیں تو اب میرے لیے فیصلے فرما دیجئے کہ اب مجھے جنت سے آپ محروم نہیں فرمائیں گے. یہ بھی دعا کریں. اب یہ کام ہو گیا. اس کام کو کرنے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے. بہت بڑی سعادت میرے بھائیوں, بہت بڑی سعادت, بہت بڑی سعادت. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ کہاں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جہاں شمع ہوگی وہیں سارے پروانے جا رہے ہوں گے تو وہ نظر ہی آ جائے گا. سب جس رخ پہ جا رہے ہیں بس آپ چلتے رہیں ان کے پیچھے پیچھے. تو چلتے چلتے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہیوملٹی ہو, ہمبلنس ہو, دل میں عظمت ہو, محبت ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تصور کریں کہ اس وقت میں جن شخصیت کے سامنے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کائنات میں سب سے افضل, خدا سے تو کم اور سب سے اعلیٰ, خدا سے تو کم اور سب سے اعلیٰ, دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس ذات کی خدمت میں جا رہا ہوں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے, سب سے زیادہ بہادر ہیں, سب سے زیادہ سخی ہیں, سب سے زیادہ متقی ہیں, سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں, سب سے زیادہ عرفہ ہیں, سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اونچا مقام عطا فرمایا. ان کی بارگاہ میں اس وقت جا رہا ہوں. اپنے ذہن میں تصور جمائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ترمذی جو ہے انگلش میں چھپ گئی ہے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے بارے میں جو تشریحات کی ہے اس کی فوٹو کاپیاں اپنے ساتھ لے جائیں اور مدینہ منورہ جاتے ہوئے اس کو بھی ذرا پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ذرا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ آپ کیسے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, میں تجھے کیا بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اتنا سن لے کہ لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ, تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری طرف آتے ہوئے دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے. یہ خوبصورتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, بہت خوبصورت. بعد ایک اردو شاعر نے کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی انصاف ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند جیسا تھا تو کہتے ہیں یہ جسٹس ہے. نہیں, جسٹس نہیں ہے, انصاف نہیں ہے بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ جب چاند کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ کریٹر ہے, وہ پورا کلیئر نہیں ہے, اس میں وہ بادل جیسے نظر آتے ہیں, کریٹر ہے جس کو اردو میں جھائیاں کہتے ہیں. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی انصاف ہے, چاند میں ہے جھائیاں اور حضرت کا چہرہ صاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل صاف ستھرا. حضرات ام المؤمنین امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھروں میں عشاء کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا تھا اس وقت تشریف لاتے تھے, اور ہماری سوئی گری ہوئی ہوتی تھی اور اندھیرے میں ہمیں مل نہیں پاتی تھی, چراغ سے ڈھونڈتی تھی نہیں مل پاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے تو چہرہ انور اتنا نور والا تھا, اور جو مسکراتے تھے تو دانتوں سے اتنی روشنی نکلتی تھی کہ اس روشنی سے ہمیں ہماری سوئی بھی مل جاتی تھی. رحمت للعالمین دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الطاف کو غیر بھی کہتے ہیں تم ہو رحمت للعالمین, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یعنی سوچے, ایسا جاتے جاتے درود شریف پڑھیں اور سوچیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کس کے دربار میں جا رہا ہوں. اور چلتے چلتے جب وہاں پہنچ جائیں جہاں وہ جالیاں ہیں, جالیاں, تو مسجد نبوی میں ادھر ادھر دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں. آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز ہونی چاہیے, اس وقت آپ عاشق ہیں اور آپ محبوب کے پاس جا رہے ہیں, بس انہی کا تصور ہو, انہی کا دھیان ہو. درود شریف پڑھتے 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 جب وہاں آپ پہنچ جائیں تو پہنچنے کے بعد دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ کہ کبھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو وہاں کھڑے ہونے کا موقع نہیں ہوتا, تو اس وقت تو بھیڑ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ایک دو مرتبہ کا آگے بڑھے, السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین,
آگے بڑھے السلام علیکم یا امیر المؤمنین اور آگے جا کر کے دعا کر کے نکل گئے. مگر ایسے وقت میں جائیں کہ جب کچھ مناسب وقت ہو. مثال کے طور پر ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ عصر کی نماز ہے, تو عصر کی نماز کے بعد اگر آدھ گھنٹہ ٹھہر کر کے آپ جائیں, ہاف این آور, 3/4 آف این آور, تو ذرا سکون ہوتا ہے. اسی طرح آج کل رات کو بھی مسجد نبی کھلی رہتی ہے, اب بند نہیں ہوتی رات کو, تو رات کو جو ہے تقریباً 12 بجے آپ چلے جائیں. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد گھر آ جائیں اور پھر تقریباً 11 بجے 10:30 بجے آپ جائیں, تو وہ اندازہ ہو جائے گا آپ حضرات کو. تو ذرا اچھے وقت میں جائیں کہ آپ سکون سے. اور اس میں بھی حج کے موسم میں 2 حصے ہو جاتے ہیں. جب آپ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف, تو بیچ میں ستون ہوں گے, پیلرز ہوں گے. تو پیلرز کے اس سائڈ جو لوگ چلتے ہیں وہ فاسٹ ٹریک ہوتا ہے, اس میں اگر آپ آ گئے تو پھر کھڑے رہ کر کے سلام نہیں پڑھ سکیں گے. اور پھر آپ ضد بھی نہ کریں پولیس کے ساتھ, اس لیے کہ وہاں بد اخلاقی اچھی نہیں, غلطی ہماری ہو گئی, ہم فاسٹ ٹریک میں آ گئے, فاسٹ ٹریک ہی میں چلے جائیں آپ. تو کوشش یہ کریں کہ آپ دائیں طرف رہیں اور پیلرز کے اس طرف. اگر پیلرز کی دائیں طرف رہتے ہیں تو بھیڑ کے وقت بھی وہاں کچھ نہ کچھ کھڑے رہنے کا موقع دیتے ہیں. تو وہاں جو جالیاں ہیں, وائر میش انکلوزز, تو وہ 3 سیٹ ہے اس کے. ایک پہلا سیٹ ہے, دوسرا سیٹ ہے اور تیسرا سیٹ. جیسے پیچھے جو ہمارے دروازے ہیں تو اسی طرح کچھ اس کی شکلیں ہیں. تو پہلا سیٹ ہے, وہاں کچھ نہیں ہے. پھر دوسرا سیٹ ہے, اس کے اندر تینوں حضرات آرام فرما رہے ہیں. اور تیسرا وائر میش انکلوجر ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھتے وقت آپ بالکل سامنے کھڑے ہوں. کوشش یہ کیجئے کہ قریب سے قریب جا سکیں اور بالکل سامنے ہو, مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل سامنے ہو. تو بیچ میں جو بیچ والا جو وائر میش انکلوجر ہے, بیچ والی جالی جو ہے, اس میں تینوں حضرات آرام فرما رہے ہیں. تو جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہاں آپ کھڑے ہو جائیں اور آنکھ بند کر کے کھڑے رہیں. ہاتھوں کو اپنے سینے پر نہ باندھیں بلکہ سائیڈ پر رکھیں اور آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ اس وقت جو ہے میں سید المرسلین, افضل الخلائق, سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑا ہوں, اور میں اب آگے جو سلام پیش کرنے والا ہوں وہ سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ آپ کو ہمارا سلام کیسے پہنچے گا, جبکہ آپ تو قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے, سڑ چکے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے, اسے رزق دیا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں داخل فرماتے ہیں اور میں اس کے سلام کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. تو کھڑا رہے اور کھڑا رہ کر کے ادب کے ساتھ کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء, جو آپ کہہ سکیں. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ پوپٹ کی طرح کتابوں میں سے رٹنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ جو عربی سے واقف نہیں ہے بس ایک ہی صلاۃ و سلام کا سیگا یاد کر لیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اس لیے کہ آپ کتاب میں سے پڑھ کر کے سلام پیش کر رہے ہیں, دھیان ادھر کتاب میں, بس بالکل آنکھ بند کر کے کھڑے رہیں اور کھڑے رہ کر کے پوری توجہ کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس سے بالکل فارغ ہو کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, بس اسی کو پڑھتے رہیں جب تک دل چاہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور وہاں کے ذرا انتظام کا بھی خیال رکھیں. بعض دفعہ ہم لوگوں کو محبت ہوتی ہے مگر ان کا بھی ذرا خیال رکھنے کا, اگر پولیس جو ہے مجمع کو ہٹانے کی کوشش کرے تو ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے, اس لیے کہ انہیں بھی تو لاکھوں حاجیوں
کو संभालना होता है तो सलाम पढ़ें. एक काम तो वहां पहुंच कर ये करना है, सलातो सलाम. सलातो सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब अल-मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद अल-अंबिया वल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन. जो हजरत अरबी जानते हैं वो और भी पढ़ सकते हैं ध्यान के साथ. जिन्हें अरबी से वाकिफियत नहीं बस वो एक ही सिक्का पढ़ते रहे. इसके बाद कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. इतना तो आप हजरात को भी याद रहेगा कि पहले सलातो सलाम पढ़ना है और उसके बाद कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. जो उलमा है अशहदु अन्नका क़द बल्लग़्तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व कशफ्तल गुम्मा व जाहदत फिल्लाहि हक़्क़ जिहादि जज़ाकल्लाहु अन्ना व अन जमी उम्मतिक मा जज़ा नबिय्यन अन कौमिहि व रसूलन अन उम्मतिहि. ये उलमा. आप पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. दो बातें हो गई. पहली बात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह. दूसरी बात अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. तीसरी बात तीसरे नंबर पर जो करनी है वो ये कि जिन हजरात ने आपको सलाम पहुंचाने के लिए कहा है उनके सलाम पहुंचाएं. ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुना की तरफ से सलाम, फुना की तरफ से सलाम, फुना की तरफ से सलाम, फुना की तरफ से सलाम. जिसका सलाम आपको याद हो उनका सलाम पहुंचाएं. और उसके बाद फिर ये कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने लोगों ने आप पर सलाम भेजा है उन सब की तरफ से सलाम भेजते हैं ताकि कोई रह न जावे. और अभी आपको कोई भी कहे कि हमारी तरफ से सलाम पहुंचाना तो आप ये कह दिया कीजिए कि इंशाअल्लाह पहुंचा देंगे, इंशाअल्लाह पहुंचा देंगे. नाम याद रख करके पहुंचाना तो कहे कि इंशाअल्लाह नाम याद रख करके पहुंचा देंगे. यानी अगर अल्लाह ने चाहा ताकि आपके ऊपर कोई वादे का बोझ ना आ जाए. मगर कोशिश कीजिए अपनी तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से, अपनी बीवियों की तरफ से, शोहरों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से आपको यह सोचना चाहिए कि हम आए हैं तो हमारे अजीजों की तरफ से नाम लेकर सलाम पेश कर सकते हैं. हम नहीं आएंगे तो हमारे अजीजों की तरफ से कौन सलाम पेश करेगा. मैं भी आप हजरात की खिदमत में गुजारिश कर दूं कि मेरी तरफ से हर हाजिरी पर बहुत ही ज्यादा अदब के साथ जरूर सलाम पेश फरमा दें. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपका बहुत बड़ा एहसान होगा. और हमारी वालिदा की तरफ से भी, हमारे घर वालों की तरफ से, हमारे रिश्तेदारों की तरफ से और हमारे मशाइख असातिदा की तरफ से और मेरे जितने दोस्त अहबाब मुताल्लिकीन हैं उन सब की तरफ से, जितने यहाँ हाजिरीन हैं, जितने इस वक्त सुन रहे हैं, सब की तरफ से आप सलाम पहुंचा दीजिए. इसलिए कि जो सुन रहे हैं उनके दिलों में भी ये तमन्ना हो रही होगी कि हमारी तरफ से भी दरखास्त पेश फरमा दें. बहुत ही अदब के साथ सलाम पेश फरमाएं. यहां पर मैं बीच में दूसरी बात है, मगर जो हजरात सुलूक में चलते हैं, इश्क नबवी से ताल्लुक रखते हैं, उनको समझ में आएगा कि हजरत शेख नव्वरल्लाहु मरकदहू ने हजरत मौलाना अली मियां नदवी साहिब, मौलाना अबुल हसन अली नदवी, वो वहां मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो हजरत शेख रहमतुल्लाह ने उन पर खत लिखा. अब हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े वली अल्लाह वाले. और हजरत मौलाना अली मियां नदवी साहब के भी वो बड़े थे. हजरत मौलाना अली मियां तो बहुत जूनियर. तो हजरत शेख ने उन पर खत लिखा इंडिया से, और खत में ये लिखा कि अली मियां जब तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे जाओ तो तुम मेरी तरफ से भी सलाम पेश करना. हालांकि जब इंडिया से चले थे तो मुलाकात हुई थी और बातचीत भी हुई थी और सलाम पेश करने, मगर मुस्तकिल वहां से खत लिखा कि अली मियां जब तुम रोजे पाक पर जाओ तो मेरी तरफ से सलाम पेश करना. अब हजरत मौलाना अली मियां नदवी साहब जो हैं वो सैयद खानदान के हैं, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से. तो हजरत शेख नव्वरल्लाहु मरकदहू ने, देखिए कि बुजुर्गों में कितना, हम लोग तो छोटी छोटी बातों पर फख्र करते हैं कि हम हज के लिए जा रहे हैं, उम्रे के लिए जा रहे हैं, हम बहुत नेक. हजरत शेख ने लिखा कि अली मियां मैं तो बहुत गुनहगार हूं, उस बारगाह में मेरा सलाम कहां कबूल होगा, मगर चूंकि तुम इनके बेटे हो इसलिए तुम्हारे जरिए मेरा सलाम पहुंचेगा तो कुछ कबूल होने की मुझे उम्मीदें हैं.
اس لیے کہ بیٹے کا سلام. اور پھر آگے حضرت شیخ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں میرا سلام حوالے کرتا ہوں, تم جا کر کے میرا سلام پیش کرو, اور سلام پیش کرتے ہوئے یہ کہنا, اللہ اکبر, یہ کہنا کہ میں علی میاں کے ذریعے جو تمہارا بیٹا ہے تمہارے اوپر سلام بھیج رہا ہوں, مگر یہ ہمت بھی میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اگر آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو شاید یہ ہمت بھی میں نہ کر سکتا, اس لیے کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ میرا سلام کہاں اس قابل کہ آپ کی بارگاہ میں پہنچایا جائے. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ سلام بہت ہی ادب کے ساتھ ہماری طرف سے بھی ضرور پہنچا دیں. اب جب اس سے فارغ ہو گئے, کتابوں میں کافی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں, مگر ہمارے زمانے میں وہاں جو رش ہے اور پھر لوگوں کے عقائد وغیرہ میں بھی اتنی پختگی نہیں ہوتی, اس لیے مختصر میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنا سلام, اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں, اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد جو ہے دوسروں کے سلام پیش فرما دیں. اس کے بعد آگے بڑھیں, السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین, السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین, السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین. اور ان کے لیے بھی علماء اگر ہیں تو جزاک اللہ عنا وان جمیع امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو, السلام علیک یا امیر المؤمنین, السلام علیک یا امیر المؤمنین, جزاک اللہ عنا وان جمیع امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور چیز میں بھول گیا, چوتھی چیز یہ بھی درخواست کریں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی اور جن لوگوں نے میرے ذریعے آپ تک سلام پہنچایا ہے, ہم سب آپ کی سفارش کو طلب کرتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرنا. اور یہ 3 سلام سے فارغ ہونے کے بعد پھر سائیڈ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور وہاں کھڑا ہو کر کے دعا کرے اپنی دنیا کی آخرت کی تمام حاجتوں کے لیے. دیکھو ایک بہت ہی اہم عبادت ہوئی ہے ابھی, اس لیے قبولیت کی گھڑی ہے, اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی دعا کرے گی, اللہ کے نبی, اے اللہ آپ کے اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں آپ سے, ان کے توفیل سے آپ میری اس حاضری کو قبول کیجئے, عمرے کو, حج کو, اور اس سفر میں جو کچھ میں نے کیا ہے اس سب کو قبول کیجئے. اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے. اس کے بعد اب فارغ ہو گئے, اب مدینہ منورہ میں قیام ہے. مدینہ منورہ میں قیام ہے, جب بھی موقع ملے روضۃ من ریاض الجنہ میں جائیں, اور جتنا زیادہ آپ آگے کی صفوں میں نماز پڑھ سکے آگے کی صفوں میں نماز پڑھیں. تکبیر اولا بالکل فوت نہ ہو, زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی میں وقت گزرے, کم سے کم ایک قرآن مجید مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں. درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں, ٹارگٹ کرو, ٹارگٹ بناؤ. میں نے ایک دفعہ ہمارے طلباء کے ساتھ عمرے کے لیے گئے تھے, تو ہم تو عموماً حرم شریف سے قریب ہی ہوٹل لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سہولت ہو. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھئی دیکھو آج ہم نے دیکھا جب ہم ہوٹل سے نکلے تو ہاتھ میں تسبیح لے لی اور ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کیا, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا کہ ہوٹل سے مسجد نبوی تک 500 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا درود شریف. پھر میں نے کہا کہ جب ہم مسجد سے نکلے تو پھر ہم نے تسبیح ہاتھ میں لی, اور ہم 2 بار پڑھتے پڑھتے آئے تو 500 مرتبہ ہو گیا, تو 1000 مرتبہ. تو میں نے ان سے کہا کہ 5000 مرتبہ تو مسجد نبوی میں جاتے اور آتے ہی ہو جائے گا. تو یہ 5000 اور 10,000 ہم کہتے ہیں یہ بہت زیادہ نہیں ہے. آپ جہاں کہیں ہو درود شریف پڑھتے رہیے, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ سلام جو اکیڈمی کی طرف سے چھپا ہے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جس کے چھپوانے کا اہتمام فرمایا ہے, اس کو کم سے کم ہر نماز کے بعد پڑھیں, ہر نماز کے بعد نہیں تو کم سے کم دن میں 1 مرتبہ پڑھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا صلاۃ و سلام ہے. خوب دعا, استغفار, اتباع سنت کے لیے دعا کی, اللہ میری زندگی کو بدل دیجیے. مسجد نبوی کا چپا چپا جو ہے وہ مبارک ہے, اس لیے کہ اس وقت کی پوری مسجد نبوی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ منورہ ہے. تو آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ کسی صحابی کا گھر ہوگا, وہاں شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں گے. جنت البقیع میں جائیں, کم سے کم پورے سفر میں 1 مرتبہ ضرور جائیں, وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھیں, قرآن پڑھیں, سلام ان کو پیش کریں. اور
احد پر جائے, وہاں کے شہداء کو سلام پیش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پاس جمعرات کو جایا کرتے تھے. احد پہاڑ کی زیارت کریں. ھذا جبل یحبنا ونحبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. مسجد قبلتین, مسجد قباء, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سنیچر کو مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے. ہر سنیچر جانے کا معمول تھا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کر کے مدینہ منورہ سے چلتا ہے وضو کر کے اور وہاں جا کر مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو کسی دن بھی جانا چاہیے, اور اگر ایک ہی مرتبہ جا سکے تو سنیچر کو جانا چاہیے تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے, عمرے کا ثواب بھی مل جائے. مگر زیارت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ 5 وقت کی نمازیں فوت نہ ہو. اور اگر 40 نمازیں لگاتار تسلسل کے ساتھ پڑھ سکے تو بہت بہتر. دیکھو بھائی, بہت سے لوگ حج کے لیے اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ مدینہ منورہ میں 8 دن رہ کر کے 40 نمازیں پڑھ سکے. اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے حج میں. مگر اللہ تعالیٰ اگر موقع عطا فرمائے اور ہو جائے تو بہت اچھا. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں اس طرح پڑھتا ہے کہ بیچ میں کوئی نماز چھوٹتی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے 2 چیزوں کا وعدہ فرماتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ اسے امیون کر دیتے ہیں, بری کر دیتے ہیں نفاق اور ہپوکریسی سے, کہ یہ مرتے دم تک منافق نہیں بنے گا. اور دوسری چیز, اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں. تو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ 40 نمازیں ہوں. اور بہت سے لوگ جو ہے 40 نمازیں پڑھ کر پھر احتیاط نہیں کرتے اگر زیادہ قیام ہوتا ہے تو 40 نمازوں کے بعد بھی اہتمام ہو. اور مسجد نبوی کے اندر جو کچھ ستونوں کی فضیلتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر موقع ملے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے, تو وہاں پر بھی نماز پڑھیں. بھائی مسجد نبوی کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ مبارک ہے. بس وہاں جہاں کہیں جگہ مل جائے وہاں پر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. اور جتنی مرتبہ آپ کا دل اندر سے چاہے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آگے تشریف لے جائیں. سب سے افضل جگہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آگے سے ہے. اگر آگے پیچھے دائیں بائیں سے دوسری جگہ سے بھی پڑھ لے گا تو صلاۃ و سلام پہنچ جائے گا, مگر سب سے افضل زیادہ مقبول آگے والا ہے. اور اس کو ایک روٹین ہی نہ بنا لے کہ بس اب روزانہ ایک مرتبہ دل چاہے کہ نہ چاہے سر پر سے بوجھ اتارنا ہے. نہیں, دل میں شوق پیدا کریں, اور جب دل میں جذبہ ہو اس جذبے کے ساتھ جائیں اور اسی طرح صلاۃ و سلام پڑھیں. اب جو ہے مدینہ منورہ کے قیام کے بعد اب جب آنے کا وقت ہوگا تو آخری سلام جو پڑھنا ہے وہ بھی اسی طرح جیسے پہلے پڑھا کرتے تھے, مگر اس مرتبہ جو ہے ظاہر ہے کہ آخری سلام ہے تو دل میں غم بھی ہوگا اور ہونا چاہیے. اور اس وقت جو ہے الوداع یا رسول اللہ, الوداع یا رسول اللہ, الوداع یا رسول اللہ یہ بھی کہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کے بعد جو ہے جو کوئی اس کے بعد کہیں گے الوداع یا رسول اللہ, الوداع یا رسول اللہ, الوداع یا رسول اللہ. میرے محبوب شیخ حاجی فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی, یہ بھی جو آج کتاب آپ کو مل رہی ہے اس میں لکھا ہوا ہے. تو حضرت کا معمول یہ تھا, مجھ سے حضرت نے خود فرمایا کہ بھائی الوداع یا رسول اللہ, یعنی کہ اب ہم آپ کو الوداع کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو جب جاتا ہوں روضہ پاک پر تو الوداع نہیں کہتا, میں کہتا ہوں کہ الوصال یا رسول اللہ. یعنی الوصال کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات جو ہوئی ہے اب ہمیشہ کے لیے ملا دیجیے, الگ نہ ہونے دیجیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جسم تو الگ ہو رہا ہے مگر دل جو ہے ہمیشہ ملا رہے, اور اب اسی عشق پہ رکھیے اور مرنے کے بعد بھی ساتھ ہی رکھیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں الوداع نہیں کہتا, میں کہتا ہوں الوصال یا رسول اللہ, الوصال یا رسول اللہ, الوصال یا رسول اللہ. اور پھر قبلے کی طرف رک کر کے دعا کریں اور دعا کر کے نکلیں. اور جاتے ہوئے بھی نظر ہو مسجد نبوی پر, نظر ہو گنبد خضرا پر, دل غمگین ہو, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا یہ آخری سفر نہ ہو, یہ اللہ بار بار ہمیں یہاں لائیے اور یہاں کی ہمیں موت عطا کیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک, اے اللہ مجھے شہید بنا دے, وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنے محبوب کے شہر میں مجھے موت عطا فرما. تو لوگ تعجب کرتے تھے کہ عجیب دعا ہے, اس لیے کہ شہید بننے کے لیے تو شام تک جانا پڑے گا,
اس لیے کہ جہاد تو بہت دور ہو رہا تھا، اور مدینہ منورہ میں اگر انتقال کر رہے ہیں تو شہادت نصیب نہیں ہوگی، مگر جب دل سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے میرے بھائیوں، اللہ پورا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں شہادت عطا فرمائی، اور حملہ بھی اس وقت ہوا جب آپ فجر کی نماز کی امامت کرا رہے تھے مسجد نبوی میں، مصلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر، یعنی کتنا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ دل میں تمنا رکھے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کی موت نصیب فرمائے۔ ایسے بہت لوگوں کو میں نے بھی دیکھا اپنی زندگی میں کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی مدینہ منورہ میں مرنا ہے، مدینہ منورہ میں مرنا ہے، اور ظاہری اسباب کچھ نظر نہیں آتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں کی موت نصیب فرمائی۔ تیرے فضل ہی سے پہنچا یہ تیرا کرم ہے مولا، ایک شاعر کہتا ہے تیرے فضل ہی سے پہنچا یہ تیرا کرم ہے مولا، کہاں میں کہاں مدینہ یہ تیرا کرم ہے مولا، یہیں زندگی گزاروں یہاں موت مجھ کو آئے، یہاں مر کے خاک ہونا یہی اصل میں ہے جینا، یہ تیرا کرم ہے مولا۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ یہ جذبہ ہو، اللہ ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، روضے کی زیارت، مسجد نبوی کی زیارت، اللہ تعالی ہم سب کو عمرہ حج مسنون طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مقبول اور مبرور بنائے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو اس مدنی آقا کی نسبت عطا فرما دے، ان سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے جوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ انہی کے مشن پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے مشن پر اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد به قائله إلا رضاك۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، نستغفرك ربنا ونسألك التوبة،
وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا. اللهم لا تنزع منا صالح ما عطيتنا. اللهم لا تنزع منا صالح ما عطيتنا. إليك ربنا فحببنا وفي أنفسنا لك ربنا فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء لا تسألنا عن شيء واغفر لنا كل شيء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من أوليائك المحبوبين. اللهم اجعلنا من أوليائك المحبوبين. اللهم اجعلنا من أوليائك المحبوبين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقابك وبك منك جل وجهك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. یا ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما. یا اکرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما. یسر و سہولت کا معاملہ فرما. عفو و عافیت کا معاملہ فرما. فضل و عنایت کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما. بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما. جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما. غلطی سے کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما. اعلان کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما. چھپ چھپ کے کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما. دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما. الہ العالمین رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہم آپ کے دربار میں اقراری مجرم بن کر آئے ہیں. الہ العالمین ہمیں اپنے قصوروں کا اعتراف ہے. ہمارے گناہوں کا اعتراف ہے. یا ارحم الراحمین ہماری آنکھیں قصوروار ہیں. ہمارے کان قصوروار ہیں. ہماری زبان میں قصوروار ہے. الہ العالمین ہمارے ہاتھ اتنے گندے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پر پھیلائے جائیں.
مگر اے ہمارے رب، ہم جائیں تو کہاں جائیں، اس در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں، اس گھر کے سوا ہمارا کوئی گھر نہیں، تو ہی ہمارا ماوا ہے، تو ہی ہماری ملجا ہے، الہ العالمین تو ہی ہماری امیدوں کی جگہ ہے۔ یا ارحم الراحمین تو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، الہ العالمین تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے، الہ العالمین تجھے ناراض کرنے والی چیزوں سے ہمیں بچا لے، الہ العالمین ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء متقین میں شامل فرما، اولیاء مخلصین میں شامل فرما، الہ العالمین اولیاء صدیقین میں شامل فرما، اے ارحم الراحمین ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، الہ العالمین ہمارے ظاہری اعمال کو درست فرما دے، الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق الہ العالمین ہماری زندگی کے ہر عمل کو بنا دے، الہ العالمین عشق نبوی سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما دے، الہ العالمین ہمارے دلوں کو عشق نبوی سے منور فرما دے، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین تو فضل کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، الہ العالمین الہ العالمین ہم تیرے فضل کی بھیک مانگتے ہیں، الہ العالمین فضل عطا فرما، فضل کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، الہ العالمین ہمارے دلوں کے رذائل کو پاک فرما دے، صاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں رذائل سے نجات عطا فرما دے، الہ العالمین دل میں الہ العالمین گندگیاں ہیں ان سے الہ العالمین ہمیں نجات عطا فرما، حسد سے بچا لے، کینے بغض سے بچا لے، الہ العالمین نفرتوں سے محفوظ فرما، الہ العالمین نفرتوں سے حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین بخل سے محفوظ فرما، الہ العالمین کبر عجب سے نجات عطا فرما، الہ العالمین الہ العالمین شہوت پرستی سے حفاظت فرما، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین غفلت سے محفوظ فرما، الہ العالمین الہ العالمین ہمارے دلوں کو غفلت سے نجات عطا فرما، الہ العالمین ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے، ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے، ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے، الہ العالمین ہمارے مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما، الہ العالمین مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما، الہ العالمین دلوں کو تیری یاد نصیب فرما، الہ العالمین زبان کو تیری یاد سے تر و تازہ فرما دے، الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما، الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، الہ العالمین حرمین شریفین والی موت نصیب فرما، الہ العالمین کلمے والی موت نصیب فرما، الہ العالمین تیری ولایت مقام صدیقیت والی موت نصیب فرما، سجدے والی موت نصیب فرما، الہ العالمین سجدے والی موت نصیب فرما، تیری راہ والی موت نصیب فرما، الہ العالمین تو قبول فرما لے، ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کو مقبول بنا دے، اے ارحم الراحمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، الہ العالمین تو اگر ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کرنے کا فیصلہ فرما دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، مگر الہ العالمین ہم کمزوروں کا سب کچھ بن جائے گا، الہ العالمین تو ہماری کشتی کو پار لگا دے، ہماری بگڑی ہوئی کو بنا دے، ہماری بگڑی ہوئی کو بنا دے، الہ العالمین ہم تیرے در پر اس وقت بہت امیدیں لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ عرش پر تو نے لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہتی ہے، الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ جو شخص میرے رب کے در پر ہاتھ نہیں پھیلاتا میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ جو اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں، الہ العالمین آپ خود اپنے آخری کتاب میں اعلان فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا، الہ العالمین آپ نے خود فرمایا ہے، آپ نے خود
خود فرمایا ہے کہ میں بہت قریب ہوں اور مجھ سے مانگنے والے کی مراد کو پوری کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، آپ سچے ہیں، آپ کا کلام بھی سچا ہے، آپ کا نبی بھی سچا ہے۔ الہ العالمین، ہم جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں، الہ العالمین ہم جیسے بھی ہیں گندے ہیں، مگر الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ الہ العالمین جیسی بھی کمزور ٹوٹی پھوٹی نسبت ہے اس کی لاج رکھ لے اور ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اپنا بنا لے۔ الہ العالمین ہماری کشتی کو پار لگا دے، الہ العالمین صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما دے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما دے، پل صراط کا معاملہ آسان فرما دے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما، ناراضگی سے حفاظت فرما، آپ کی ناراضگی کو لانے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں دائمی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے، الہ العالمین دائمی جنت کے فیصلے فرما دے، دائمی ولایت کے فیصلے فرما دے، الہ العالمین ہمیں دائمی مغفرت کا پروانہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین یہ 5 دنوں تک جو مسائل کی علمی مجلس رہی ہے، الہ العالمین انہیں قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے، آنے والوں کو بھی قبول فرما، الہ العالمین بولنے والے کو بھی قبول فرما، سننے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین جس غرض سے یہ حضرات آتے رہے اس غرض میں انہیں کامیابی عطا فرما، حج کو آسان فرما، آپ کی پسندیدگی کے مطابق حج کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان کو بھی اور اس سال جو بھی جا رہے ہیں سب کو حج مبرور والوں میں شامل فرما، سب کو حج مبرور نصیب فرما، سب کو حج مبرور نصیب فرما۔ الہ العالمین سفر کی صعوبتوں سے ان کی حفاظت فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ الہ العالمین سب کو قبول فرما، الہ العالمین سب کو تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر رکن کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین مقبولیت نصیب فرما، ہم سب کو مقبولیت نصیب فرما، حرمین شریفین کی محبت عطا فرما، وہاں کی حاضری بار بار قبولیت کے ساتھ نصیب فرما۔ الہ العالمین جن حضرات پر حج فرض ہو چکا ہے اور ابھی تک ان کے دلوں میں الہ العالمین ارادے نہیں ہو رہے ہیں انہیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے وہ بندے الہ العالمین جن پر حج فرض نہیں ہوا ہے اور وہاں تک پہنچنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، الہ العالمین قدم قدم پہ برکت رحمت نصرت نازل فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ الہ العالمین سب کو سکون عطا فرما، سب کو قرار نصیب فرما، سب کو امن نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام انسانوں کے امن حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، قرار حاصل کرنے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے غیب سے انتظام فرما۔ الہ العالمین ظالموں کو ختم فرما اور مظلوموں کی دستگیری فرما، ظالموں کو ختم فرما، مظلوموں کی دستگیری فرما، ظالموں کو ختم فرما، مظلوموں کی دستگیری فرما۔ اے ارحم الراحمین ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، الہ العالمین ہدایت کی ہواؤں کو عام اور تام فرما دے۔ الہ العالمین مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، انہیں دوسروں کے لیے اسوہ حسنہ بنا۔ الہ العالمین دوسروں کو دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کو اس کے لیے ذریعہ بنا دے۔ اے ارحم الراحمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستگی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین خطرناک بیماریوں سے حفاظت فرما، جنون سے حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت فرما، اگر کوئی مبتلا ہے تو انہیں نجات عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے علم ہے انہیں علم عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما۔ الہ العالمین جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں انہیں ختم فرما۔ الہ العالمین خاندانوں میں میاں بیوی میں، الہ العالمین اولاد ماں باپ میں، بھائی بہن میں، الہ العالمین رشتہ داروں میں خوب محبت عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، شیر و شکر بنا دے،
اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو ان کی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اے ارحم الراحمین جو گمراہ ہے انہیں ہدایت عطا فرما، جو فسق و فجور میں مبتلا ہے انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین جو تجھ سے دور ہے انہیں قریب فرما، جو تجھ سے دور ہے انہیں قریب فرما، جو تجھ سے دور ہے انہیں قریب فرما، الہ العالمین، الہ العالمین جو تیری نافرمانی میں لذتوں کو تلاش کر رہے ہیں، الہ العالمین انہیں تیری فرما برداری کی حقیقی لذت عطا فرما، الہ العالمین تیری فرما برداری کی حقیقی لذت عطا فرما، تیری فرما برداری کی حقیقی لذت عطا فرما، اے ارحم الراحمین جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے انہیں الہ العالمین انہیں باعزت رہائی نصیب فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما، نور سے منور فرما، الہ العالمین ان سے راضی ہو جا، ان سے راضی ہو جا، ان سے راضی ہو جا، قبر کے عذاب سے انہیں نجات عطا فرما، ہم سب کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لے، ہم سب کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لے، الہ العالمین اسلامک دعوی اکیڈمی کو الہ العالمین خیر و برکت سے سرفراز فرما، الہ العالمین خیر و برکت میں اضافہ فرما، اے ارحم الراحمین تیری نصرت برکت میں اضافہ فرما، الہ العالمین اس کے جتنے مقاصد ہیں ان میں کامیابی عطا فرما، الہ العالمین جتنے مستقبل کے منصوبے ہیں ان کے لیے اسباب پیدا فرما، الہ العالمین اس کے اساتذہ کے علوم میں فیوز میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین کام کرنے والوں کی ہمتوں میں، صلاحیتوں میں، قابلیتوں میں، قبولیتوں میں اور الہ العالمین اخلاص میں اضافہ فرما، الہ العالمین بزرگوں کی توجہ کا اسے مرکز بنا دے، الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین اس کو اشاعت دین اور حفاظت دین کے لیے قبول فرما، الہ العالمین یہاں جو طلبہ آ رہے ہیں الہ العالمین ان میں سے کسی کو محروم نہ فرما، الہ العالمین علم کا وافر حصہ انہیں نصیب فرما، الہ العالمین بزرگوں کے منہج پر چلنے والا بنا، الہ العالمین سلف صالحین کے طریق پر جمنے والا بنا، الہ العالمین پورے عالم میں ہدایت کو لے کر چلنے والا بنا دے، الہ العالمین، الہ العالمین انہیں نور سے منور فرما، انہیں ہدایت کے نور سے منور فرما، الہ العالمین اور انہیں منور بنا کر یہ جہاں جہاں جائے الہ العالمین ان سب علاقوں کو نور سے منور فرما، الہ العالمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے ارحم الراحمین اس کی مادی روحانی جتنی ضرورتیں ہیں سب کا انتظام فرما، اب تک جو کچھ ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے تیرے فضل سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا تیرے فضل سے ہوگا، الہ العالمین اس کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اور جتنے کام ہیں الہ العالمین ان میں اور برکت پیدا فرما، الہ العالمین مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جتنے کام ہیں ان سب کو ہدایت کا ذریعہ بنا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی طرف متوجہ فرما دے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کے زیادہ سے زیادہ اس سے متمتع فرما، اے ارحم الراحمین قرض سے سبکدوش فرما، قرض سے سبکدوش فرما، قرض سے سبکدوش فرما، الہ العالمین عزت عطا فرما، الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین کسی کا محتاج نہ بنا، الہ العالمین قیامت تک اس ادارے کے چلانے والے کو کسی کا محتاج نہ بنا، الہ العالمین ادارے سے تعلق رکھنے والوں کو قیامت تک کسی کا محتاج نہ بنا، الہ العالمین جو حضرات اس میں جس لائن سے بھی اب تک معاون رہے ہیں معاون رہیں گے الہ العالمین سب کو خوب برکت نصیب فرما، عزت میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، دینداری میں برکت نصیب فرما، الہ العالمین رزق حلال وسعت والی برکت والی عطا فرما، الہ العالمین سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما، الہ العالمین سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے ان ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما، ہمارے مولوی عیسیٰ صاحب کا چھوٹا بچہ کافی بیمار چل رہا ہے اس کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اس کو صحتوں سے مالا مال فرمائے، اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور الہ العالمین اسے علم و عمل سے آراستہ فرمائے، اور الہ العالمین اسے امت کی رہنمائی اور امت کی صلاح و فلاح کے لیے قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں،
کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکاء مجلس، سبھی کے اللہ جائز مقاصد کو پورا فرما، آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ساری بھلائیاں عطا فرما، اور جن سے پناہ مانگی ہے ان سب سے پناہ عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔